قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درم برم ہو جاتی ہیں، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ جس جگہ پر استعمال ہوا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم اور عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مد مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیاطین اور ملائکہ 88، موت اور حیات 145، نفع و فساد 50، اجر فصل 108، کفر و ایمان 25، شہر 12، کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ ہے اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم لفظ کا 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ اور حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ اور حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹرز ناکافی ہیں۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کی کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ کو رکھا گیا، گویا اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ رحمان 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا حاصل ہے، اور لفظ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ملٹیپلائی بائی 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کتاب کی تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ملٹیپلائی بائی 6 کا حاصل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولہ کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور علیہ السلام پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک
19 ملٹیپلائی بائی 4 کا حاصل ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حرف 304 ہیں، جو 19 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 4 کا حاصل ہے۔ اور ناظرین، عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک میں موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے، اور اب اگر قرآن کی آخری سورہ ناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے۔ اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو ٹھیک 19 ملٹیپلائی بائی 5 کا حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر ایک مرتبہ پھر خوشگوار حیرت طاری ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں۔ 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج کی جب عقل و خرد کی سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہ قرآن پاک پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن و کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال تھا۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی یا انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا۔